السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قابل احترام بزرگان دین، اسلام کے غیور نوجوانوں، پردے میں بیٹھی ہوئی عزت ماں، اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، جس نے ہمیں اپنی جانب سے بے شمار نعمتیں عطا کی۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، تنِ تنہا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس کے حکم سے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی حرکت میں آتا ہے، جس کے حکم سے پرندے فضا میں تیرتے ہیں، اڑتے ہیں، اسی کے حکم سے دریاؤں میں مچھلیاں اپنی زندگی بسر کرتی ہیں، اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے حکم سے درخت کے پتے حرکت کرتے ہیں، زمین کے کنکر اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہی مجھے اور آپ کو روزی ملتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو روزی فراہم کی جاتی ہے، اور اسی کے فضل و کرم سے ہمارے رات اور دن کٹتے ہیں۔ لہذا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کائنات کو چلا سکے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو بے اولاد کو اولاد دے سکے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو جس کی بگڑی ہوئی ہے اس کی بگڑی بنا دے۔ لہذا سب کچھ اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اور اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی ذات ایسی ذات کہ اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختصر سے حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت ولا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص امام الانبیاء، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جماعت، خطبہ جمعہ میں جو موضوع مجھے دیا گیا تھا اس کا اکثر حصہ نوجوان نسل سے تعلق رکھتا تھا، اور ابھی
جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں یہ بھی نوجوانوں سے متعلق ہی ہے، لیکن اس موضوع کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلا حصہ نوجوانوں سے متعلق، اور اس حصے میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں نوجوانوں کی اہمیت سمجھیں گے، اور پھر تاریخ کے آئینے میں ان صحابہ کرام کا ہم تذکرہ کرتے ہوئے جائیں گے جو نوجوان صحابہ تھے جن کی جوانی سے اسلام میں انقلاب آیا۔ پھر دوسرے حصے میں موجودہ حالات میں ہم نوجوانوں کا کیا حال ہے اور ہم کیسے رہنا چاہیے، کیسے ہیں، اس پر مختصر وضاحت کی جائے گی۔ تیسرے حصے میں تربیت کا پہلو رہے گا، یعنی والدین کی اپنے نوجوان بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے، اس ذمہ داری کو مختصراً آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اسی تیسرے حصے میں مختصراً علماء کرام کی ذمہ داری نوجوانوں سے متعلق اور احباب جماعت و جمعیت کی ذمہ داری نوجوانوں سے متعلق، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ تو یہ موضوع ہے جو 3 حصوں میں آپ کے سامنے بیان کیا جانے والا ہے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے سورۃ الکہف کی ایک مختصر سی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان نوجوانوں کا تعارف بیان کر رہا ہے جو ایمان لائے۔ اصحاب کہف کا واقعہ سورۃ الکہف میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی واقعے کے شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 13 میں ان نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ انہم فِتْیَةٌ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ تو یہاں نوجوانوں کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا تھا۔ اسی طرح قرآن مجید کے سینکڑوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کی تعریف کی، اور ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نوجوانوں کا اسوہ بنایا۔ لقد كان لكم في اسوة في ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نوجوانوں کے لیے اسوہ، نمونہ، آئیڈیل بنایا گیا ہے۔ قد كان لكم اسوة حسنة في ابراہیم، جو کہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ابراہیم علیہ السلام کو نوجوانوں کا آئیڈیل بنایا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ان کے قوم کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ایک نوجوان ہی ہے جو ہمارے بتوں کو توڑ دیا، ایک نوجوان ہی ہے جو ہمارے اندر اپنے ایک رب کی تعریف بیان کر رہا۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جوانی کو نوجوانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا۔ اور اسی طرح قرآن مجید کا سب سے خوبصورت قصہ، خوبصورت واقعہ کون سا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے کہ یہ خوبصورت قصہ ہے، یہ سب سے بہترین قصہ ہے؟ کون سا قصہ ہے؟ جی میرے بھائی، اللہ رب العالمین آپ کے اور میرے علم میں اور اضافہ فرمائے، یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں بیان کیا، یوسف علیہ السلام ایک نوجوان تھے اور ان کی جوانی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی کی گواہی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جوانی کی تعریف بیان کی اور اس قصے کو قرآن مجید کا سب سے خوبصورت قصہ قرار دیا۔ تو یہاں بھی معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن مجید میں نوجوانوں کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے، اور اسی طرح جتنے انبیاء اکرام کے قصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اکثر انبیاء اکرام نوجوان تھے، اکثر بالکل عین شباب کی حالت میں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے ان کی زندگی بیان کی۔
تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کے سینکڑوں مقامات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نوجوانوں کا مقام و مرتبہ قرآن میں بہت زیادہ اجاگر کیا گیا ہے۔ تفصیل اگر مطلوب ہم کریں گے، تفصیل میں جائیں گے تو کافی وقت قرآن مجید کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے لگا سکتے ہیں، لیکن مجھے مختصراً آپ کو آگے لے جانا ہے۔ قرآن مجید کی اس مختصر سے روشنی کے بعد احادیث مبارکہ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان طبقے کو امت کے اندر بڑی اہمیت دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوجوان طبقہ ہی وہ طبقہ ہے جس کے ذریعے سے قوم میں انقلاب آتا ہے، جس کے ذریعے سے جماعت و جمعیت متحرک رہتی ہے، جس کے وجود سے قومیں زندہ رہتی ہیں۔ کسی قوم کا نوجوان بااخلاق، باکردار اور بہترین عمدہ صفات کا مالک ہے تو سمجھ لیں وہ قوم بھی بہترین ہے۔ وہ قوم زندہ قوم ہے جس کے نوجوان بااخلاق، باکردار ہوں، اور جس قوم کے نوجوان بد اخلاق ہوں اور برے ہوں، بد کردار ہوں، تو یاد رکھیں وہ قوم جیتے جیتے ہی مر چکی ہے۔ یعنی اس کے قوم کی جو نوجوان نسل ہے وہ نسل تباہی کی طرف اگر ہے، برائی کی طرف اگر ہے، تو پھر وہ قوم اپنی زندگی کی، اپنی حیات کی فکر کرنا چاہے۔ لہذا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نوجوانوں کے سلسلے میں بہت ساری باتیں بیان کی، اور جوانی کی عبادت کو اللہ کی نظر میں سب سے بہترین عبادت بتایا گیا۔ یعنی ایک کمزور آدمی کی عبادت، جوان آدمی کی عبادت، دونوں عبادتوں میں اللہ کو کون سی عبادت زیادہ پسند ہے؟ جوانی کی عبادت۔ ایک نوجوان کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اس سے بھی جوانی کا، اس عمر کا مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی عرش کے سائے میں جن 7 لوگوں کو جگہ ملے گی ان میں سے ایک کا تذکرہ جو کیا گیا ہے وہ نوجوان کے بارے میں۔ کون سا نوجوان؟ شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے، اللہ کی محبت میں گزرے، اللہ کی اطاعت میں گزرے، ایسے نوجوان کو عرش کے سائے میں اللہ تبارک و تعالی جگہ عطا فرمائے گا۔ کب؟ ایسے مرحلے میں کہ سورج بالکل انسان کے قریب ہوگا، اس کی گرمی سے، اس کی شدت سے، اس کی تپش سے ہر آدمی پسینے میں شرابور ہوگا، اور احادیث اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آدمی اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں رہے گا۔ کوئی اتنا گنہگار رہے گا کہ اس کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کوئی اتنا گنہگار ہوگا کہ اس کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، کوئی اتنا گنہگار کہ اس کا پسینہ اس کے سینے تک، کوئی اتنا زیادہ گنہگار کہ وہ اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ یہ شدت سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے، اور وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، سر چھپانے کے لیے، بدن چھپانے کے لیے کوئی سایہ نہیں سوائے عرش الہی کے۔ عرش کا سایہ، وہاں صرف ایک سایہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں۔ تو ایسے سائے میں اور ایسی پریشانی میں اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، اور ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک آدمی، ایک نوجوان جو ہے شاب نشا فی عبادت اللہ، یعنی جس کی جوانی، جس کا یہ مبارک دور اللہ رب العالمین کی بندگی میں گزرا ہو، اور اس کی زندگی اللہ کی بندگی کے لیے وقف ہو چکی ہو، ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ اور میرے بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مقام پر، دوسری حدیث میں اس کا احساس دلا رہے ہیں، یعنی اس عمر کی فکر دلا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب میں لایا اور اس کو صحیح قرار دیا، یعنی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے۔ انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک کہ اسے 5 چیزوں سے متعلق سوال نہ کیا جائے، 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے، اس وقت تک اس کو وہاں سے ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
اغتنم خمسا قبل خمس منها شبابك قبل حرمك، یعنی ان 5 چیزوں میں سے ایک سوال جو ہے وہ جوانی سے متعلق ہوگا کہ جوانی کو کہاں صرف کیا، کیسے گزارا، کن حالات میں گزارا، اچھے اخلاق کے ساتھ گزارا یا برے کے ساتھ، برا کردار تھا یا اچھا کردار تھا، جوانی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خوشخبری بھی سنائی ہے اور جوانی کی قدر نہ کرنے والوں کو وعید بھی سنائی ہے۔ لہذا نوجوانوں کو ان احادیث پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، شاعر کہتا ہے، اب آئیے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ اس جملے پر، اس شعر پر اگر غور کریں گے تو آج کا ہمارا پورا موضوع ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ پورا موضوع کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ اس شعر کے اندر اسلام کی ساری تاریخ بیان کر دی گئی، یعنی صحابہ کرام جس دور کو پائے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ، اس زمانے سے لے کر موجودہ حالات تک اس شعر میں ساری عکاسی بیان کر دی گئی ہے۔ ساری عکاسی کو اس شعر میں نکال کر رکھ دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو دور تھا بڑا انقلابی دور تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں، یہ دین ہمیں نوجوانوں کی مرہون منت سے ہی ملا، یعنی ایسے صحابہ جو بالکل نوجوان تھے، انہوں نے پہلے دین کو اختیار کیا، پسند کیا، قبول کیا اور اس دین کو آگے بڑھایا۔ پھر دین اسلام میں انقلاب آیا اور یہ دین بالکل امانت کے ساتھ ہم تک پہنچا۔ اگر اس وقت صحابہ جو نوجوان تھے یہ قربانیاں نہ دیتے تو شاید آج میں مسلمان رہتا نہ آپ، حالات کچھ اور رہتے۔ اس مسجد کی چھت کے نیچے میں اور آپ شاید نہیں رہتے۔ ان نوجوانوں کی مرہون منت تھی کہ آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کر ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ میرے بھائیوں، اسلام کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جب معلوم ہوتا ہے، پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت جب پہنچائی، لوگوں میں اللہ رب العالمین کی دعوت پھیلائی، تو آپ کی دعوت پر لبیک و سعدیک کہنے والے گنے چنے افراد تھے اور ان میں سر فہرست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، جبکہ ان کی عمر صرف 37 ایئرز تھی، جس پر 7 سال کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ مرحلہ جوانی کا عین مرحلہ ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس عمر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرتے ہیں اور اس نوجوان نے بہت سارے نوجوانوں کو اسلام کی دعوت دی، ایک اللہ کی دعوت دی، اور ان کی دعوت پر جنہوں نے بھی اسلام قبول کیے وہ اسلام کے اندر ایک انقلاب پیدا کیا۔ عشرہ مبشرہ جو ہیں، یعنی 10 ایسے مبارک صحابہ جن کو زمین کے اوپر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی، ان 10 لوگوں میں، 10 صحابہ میں اکثر لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر اسلام قبول کیے۔ سبحان اللہ، جس پر 7 سال کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ انقلاب اپنی جانب سے اسلام میں پیدا کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرے خلیفہ جو گزرے ہیں، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی عمر 27 برس کی تھی، 27 ایئرز کے تھے، اور 27 سال کے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیے تو ایمان ایسا اس نوجوان کا، سبحان اللہ، زبان سے کوئی بات نکلتی، اللہ رب العالمین اس نوجوان کی ایمان کی لاج رکھتے ہوئے اس کی زبان کو ہی وحی بنا کر اللہ قرآن مجید میں آیتیں نازل فرماتے۔ تو ایک نوجوان تھے اور یہی نوجوان آگے چل کر ایسا انقلاب برپا کیے کہ بیت المال کا جو نظام تھا، سبحان اللہ، آج بھی بیت المال کے جو نظام چل رہے ہیں یہ اسی نوجوان کی مرہون منت، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ
بیت المال کے نظام میں اور انصاف کے معاملے میں اپنا ایک لوہا بنوا چکے تھے، اپنا نام بنوا چکے تھے، لہذا 27 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آتا ہے، آپ جب اسلام قبول کیے تو آپ اس پر 4 سال کے تھے، 34 ایئرز، یہ بھی نوجوان ہیں۔ اور سبحان اللہ دیکھیے، یہ ایسے نوجوان، ان کے ایمان میں ایسی حیا، سبحان اللہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان اتنے حیادار کہ ان کی حیا سے فرشتے بھی شرما جاتے ہیں، یعنی اتنے حیا والے صحابی، ایک نوجوان اور حیادار، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نوجوان بھی ہو، حیا والا بھی ہو، بہت کم ہوتا ہے۔ میں یہ مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، ہر صحابی کے اندر ہم نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا درس موجود ہے، بہت بڑا درس۔ تو اسی طرح چوتھے خلیفہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم بات کریں، آپ تو کافی مشہور ہیں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون؟ یہی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر صرف 10 برس، 10 سال کے آپ تھے تبھی اسلام قبول کر لیے، اور سبحان اللہ نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھے اور آگے بڑھتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی اہمیت اجاگر کیا، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خیبر کا جھنڈا تھما دیا، یعنی خیبر فتح کرنے والے یہی نوجوان صحابی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ۔ لہذا علی بن ابی طالب اور باقی جو 3 خلفاء ہیں، انہوں نے جو جس عمر میں اسلام قبول کیے، اس میں ہمیں بہت بڑا سبق ہے، ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہمیں اپنی جوانی کا احساس ہونا چاہیے، صحابہ کرام کی زندگی سے ہم سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، یہیں تک صحابہ کی نوجوانوں کی لیسٹ بس نہیں ہو رہی ہے، آگے دیکھنے پر معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یعنی انہوں نے صرف 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیے، اور اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جس پر 4 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ 17 سال کی عمر میں، طلحہ بن عبید اللہ 14 سال کی عمر میں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ 18 سال کی عمر میں، بلال رضی اللہ تعالیٰ، اس طرح کے کتنے صحابہ ہیں جو چھوٹی عمر میں سبحان اللہ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ان کے اندر جو جوانی، جس دور کا آغاز تھا، اس دور سے انہوں نے اسلام میں انقلاب پیدا کیا۔ یہ انقلاب آج بھی پیدا ہو سکتا ہے، شرط یہ کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہمارے نوجوانوں میں اصلاح ہو جائے، ہمارے نوجوانوں کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ دیکھیے صحابہ کرام میں ایمان تھا، کیسا ایمان تھا؟ نوجوان کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل مضبوط ایمان والا نوجوان ہونا چاہیے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا ایمان سبحان اللہ، ایمان سے وہ صحیح واقفیت نہیں رکھتے، ایمان سے کوسوں دور ہیں، لہذا نوجوانوں کو ایمان کے بارے میں سب سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ خطبہ جمعہ میں بھی یہ نکتہ گزرا ہے کہ ایمان سے متعلق نوجوان کو مضبوط ہونا چاہیے۔ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جیسا ایمان، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق یہ واقعہ کافی مشہور ہے۔ ابھی آپ صاحب ایمان نہیں ہیں، اسلام میں ابھی نہیں آئے، بالکل دبلے پتلے تھے، کمزور آدمی تھے، چھوٹی عمر کے، یعنی بالکل نوجوان، ابھی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں۔ تو یہ عقبہ بن ابی معیط جو کافر تھا، اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے، پہاڑ کے اوپر بکریاں چرا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہاں جاتے ہیں اور اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بکری کا دودھ چاہیے، بکری کا دودھ چاہیے، اور اس کی جو آپ کو رقم چاہیے ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی وقت عبداللہ بن مسعود جو ابھی صاحب ایمان نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ بکریوں کا دودھ میں نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے میرے مالک کی وفاداری کرنا ہے، میں میری مالک سے اجازت لیے بغیر آپ کو دودھ نہیں دے سکتا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ ٹھیک ہے کوئی ایسی بکری ہی بتا دو جو دودھ دینے کی استطاعت اس میں نہ ہو، یعنی کمزور قسم کی بکری جس کے تھنوں میں دودھ نہ ہو، کوئی ایسی بکری ہی بتا دو۔ تو عبداللہ بن مسعود مسکراتے ہوئے کہا کہ دیکھو وہ بکری ہے، اس کو دودھ نہیں آتا، اس کو دودھ آنے کی اس میں طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر کیا ہم اس سے دودھ نکال لیں؟ تو عبداللہ بن مسعود کو یہ باتیں سب مذاق لگ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ آتا ہے تو پھر نکال لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس بکری میں دودھ آیا ہی نہیں آج تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے حکم سے اپنا دست مبارک اس بکری کے تھنوں پر پھیرتے ہیں۔ سبحان اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اس بکری کا تھن دودھ سے بھر جاتا ہے، اور جیسے جیسے اس کو دھوتے گئے دودھ نچوڑتا گیا، دودھ نکلتا گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹ گئی، دیکھنے لگے کہ یہ بکری کمزور بکری، یہ سارے ریوڑ میں سب سے کمزور بکری ہے، لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ اس سے دودھ نکل رہا ہے؟ پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا آپ کے پاس جو علم ہے وہ علم مجھے سکھائیں، آپ کے پاس جو علم ہے وہ علم مجھے سکھائیں، اس علم کا میں پیاسا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کیا کہا جانتے ہیں؟ تم تو پہلے سے ہی تربیت یافتہ نوجوان ہو، پہلے سے علم حاصل کیے ہوئے نوجوان ہو۔ کیا مطلب؟ ان کی ایمانی، ان کی دیانتداری، مالک کے ساتھ جو وفاداری تھی، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ تو پہلے سے تربیت یافتہ نوجوان۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا، اور بالکل امانت داری کے ساتھ ساری بکریاں لے کر اپنے مالک کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور وہ بکریاں انہیں سونپتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو ایمان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جیسا ہونا چاہیے، چاہے کوئی ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ کے لیے ہمارا کام، اللہ کی رضا کے لیے ہماری خدمات ہونا چاہیے۔ نوجوانوں، تنہائی میں ہو، تمہارا ایمان تمہیں گناہوں سے روکنے والا ایمان ہے، ایسا ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور تنہائی میں ہے، کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان آج ہمارے نوجوان نسل میں آنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں، نوجوان طبقے میں ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ اور نوجوان کیسا ہونا چاہیے؟ جذبے والا، بہترین جذبے کا مالک ہو۔ کیسا جذبہ؟ عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جیسا جذبہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا نام آپ سنی ہوں گے، انہی کے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عمیر جس وقت اسلام قبول کیے ان کی عمر صرف 10 برس ہے، صرف 10 برس ہے۔ اپنے بڑے بھائی کو دیکھا کہ سعد چھپ چھپ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، چھپ چھپ کر اللہ کا ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تو چھوٹے بھائی کو عجیب معاملہ نظر آیا۔ اپنے بڑے بھائی سے انہوں نے سوال کیا کہ بھیا آپ جس رب کی عبادت کر رہے ہیں، آپ جس کے لیے یہ چھپ چھپ کر عبادتیں کر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو سعد بن ابی وقاص، دیکھیے یہاں بہت سارے نوجوان ہیں اور آپ کے ماتحتی میں چھوٹے بھائی ضرور ہیں، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی کیسے اصلاح کرے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو ایمان کا درس کیسے دے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے معلوم ہو رہا ہے۔ سعد بن ابی وقاص اپنے چھوٹے کو قریب لیتے ہیں، بڑے ہی شفقت کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اس دعوت کے بارے میں سمجھاتے ہیں جو دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تک پہنچی تھی۔ پھر اتنی چھوٹی عمر والا عمیر، صرف 10 برس والا، اس کے دل کو، اس کے سینے کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے، اور عمیر کہتے ہیں کہ بھیا مجھے اسلام قبول کرنا ہے، آپ مجھے وہ کیا طریقہ ہے جس طریقے سے اسلام میں داخل ہو سکتے ہو وہ طریقہ بتائیں اور مجھے اپنے ساتھ کرنا۔ تو سعد بن ابی وقاص اپنے بھائی کو اسلام قبول کرواتے ہیں۔ اسلام قبول کروانے کے بعد ہجرت کا موقع آیا، مدینے کی طرف ہجرت کا مرحلہ آیا، تو اپنے بڑے بھائی کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، اور اس کے بعد ہجرت کرنے کے بعد اسلام اور غیر اسلام، جو مسلمانوں اور کافروں میں فرق کرنے والی جو پہلی لڑائی ہوئی سن 2 ہجری میں جنگ بدر جو پیش آئی، اس جنگ بدر میں
عمیر بھی آگے تھے. عمر کتنی ہے؟ بالکل چھوٹی عمر. مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت جنگ بدر کے وقت بڑی مشکل سے عمیر کی عمر جو ہے 14 برس کی ہوئی ہوگی یا پھر 15 برس کی ہوگی. اتنی چھوٹی عمر کا یہ نوجوان عمیر جنگ بدر میں جانے کا جذبہ رکھتا ہے, کافروں سے جہاد کا جذبہ رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, کہا اے عمیر ابھی تم چھوٹے ہو, کھیلنے کودنے کی عمر ہے, جہاد سے تم آگے مت جاؤ, جہاد میں آگے مت جاؤ. یعنی جنگ بدر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹا رہے ہیں. اتنے میں بڑا بھائی بھی سبحان اللہ ایمان والا, جذبے والا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی, چھوٹا بھائی, اس کی یہ تمنا ہے کہ وہ بھی جنگ میں آ جائے, وہ بھی مجاہد بن جائے, یعنی لڑائی کرے, قتال کرے دشمنوں کے ساتھ اسلام کی خاطر, اس کی یہ خواہش ہے, لہذا آپ اس کو موقع دیں. بڑے بھائی کی گزارش پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر کو جنگ بدر کا موقع دیتے ہیں. اور بعض مورخین نے لکھا ہے اس وقت عمیر کی عمر بڑی مشکل سے 16 برس کی ہوگی, اور جنگ بدر میں یہ عمیر بالکل 16 برس کا نوجوان اپنے کمزور ہاتھوں میں, ابھی ہاتھ سنبھلے بھی نہیں ہیں, ایسے ہاتھوں میں تلوار لے کر مشرکوں کا, کافروں کا یعنی خاتمہ کرتے ہوئے ان کی صفوں میں دوڑ رہا ہے, ان کی صفوں میں آگے بڑھ رہا ہے. اتنے میں اس کی چھوٹی عمر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ظالموں نے اس کے اوپر وار کیا. لہذا عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ 16 برس کی عمر میں شہادت کا مقام پایا. یہ نوجوانوں میں ایسا جذبہ ہونا چاہیے, اپنے اسلام کے لیے, دین کے لیے مر مٹنے والا جذبہ ہونا چاہیے. ہمارے نوجوان کس کے لیے مرتے, کس کے لیے مرتے؟ اپنی محبت کے لیے, اپنے عشق کے لیے. ایسی محبت, ایسا عشق جو اسلام میں جائز نہیں ہے. اگر لڑکی دھتکار دیتی, لڑکی اس کا انکار کرتی, لڑکی نے اس کو منع کر دیا, تو یہ بزدل قوم کے اوپر جو دھبا تھا کسی اونچی عمارت پر جاتا ہے, چھلانگ لگا کر جان نکال لیتا ہے. ایسے کمزوروں کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے. ان کے مرنے کے بعد بھی اسلام نے ان کی کوئی اہمیت نہیں رکھی ہے. یہاں تک کہ سوسائڈ کرنے والا, خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ کے سلسلے میں بھی ڈھیر سارے اختلافات ہیں. اور علماء کہتے ہیں ایسے آدمی کا جنازہ علماء, معتبر قسم کے لوگ, جماعت و جمعیت کے اچھے سند یافتہ لوگ نہ پڑھیں, بلکہ عام لوگ اس کی نماز جنازہ رسمن پڑھ کے اس کو دفنا دیں. کیوں؟ اس کی بزدلی کی وجہ سے. آج ہمارے نوجوان یہی بزدلی کے شکار ہیں, اپنی عشق کے لیے جان دیتے ہیں, اپنی ناجائز محبت کے لیے جان دیتے ہیں. اسلام کے لیے جان دینے والے بھی ہیں بہت کم ملتے ہیں, لیکن ہونا چاہیے ایسا جذبہ ہمارے نوجوانوں میں ہونا چاہیے جو جذبہ 16 سال کی عمیر بن ابی وقاص میں تھا. نوجوان کیسا ہو؟ ایک بہترین داعی ہو. دعوت کے ذریعے بھی نوجوان امت کے اندر انقلاب پیدا کر سکتا ہے, امت کے اندر انقلاب لا سکتا ہے, اور معمولی انقلاب نہیں. اس کی ایک مثال میں تاریخ کے آئینے میں دینا چاہتا ہوں. ایک نوجوان کا تذکرہ کرتا جاؤں. صحابہ اکرام کی فہرست میں ایک نوجوان کا نام ملتا ہے. ایک نوجوان بالکل چھوٹی عمر. دیکھیں اس کی ابتدائی زندگی اگر دیکھتے ہیں 580 پر 5 میں یہ مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوتا ہے, اور پیدائش ایک عالی شان گھرانے میں ہو رہی ہے, بڑے اونچے قبیلے میں ہو رہی ہے, اور بڑے باپ کے گھر میں اس کی ولادت ہو رہی ہے. اور یہ مثال میں یہاں کے نوجوانوں کے لیے خاص کر کے دینا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ماشاءاللہ یہاں کے نوجوان اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں, عزت والے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں, اور مالدار گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں, عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے. سبحان اللہ. لہذا یہ نوجوان صحابی کا واقعہ ہمارے لیے بطور مثال ہے. ان کی پیدائش بھی ایک ایسی گھر میں ہوئی تھی جو مالدار گھرانہ تھا, ایسا مالدار کہ مکے کی سرزمین پر ان کی دولت کے چرچے, ان کی مالداری کی چرچے. سبحان اللہ. والدہ کا لاڑ پیار اتنا زیادہ تھا کہ بیٹا جس وقت کوئی لباس پہن لے
دوبارہ وہ لباس ماں نہیں پہنا تھا۔ اور ایسا عطر سبحان اللہ مکے میں ایسا عطر بڑے بڑے سردار بھی نہیں لگاتے، اتنا شاندار عطر بچے کو لگاتے تھے۔ کون؟ والدہ محترمہ، ان کی امی نے بڑے پیار و محبت کے ساتھ اس بچے کو پالا پوسا بڑا کیا، اس کی پرورش کی، اور پرورش میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی۔ لیکن کیا معاملہ تھا، اللہ کو کیا منظور تھا؟ دیکھیے یہ نوجوان مکے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، اپنے اچھے کپڑوں کی نمائش کرتے ہوئے، اپنے عطر کی شان بیان کرتے ہوئے، اپنے حسن کا معاملہ بیان کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ، حسن ایسا، خوبصورتی ایسی جس کے بارے میں پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکے کی سرزمین پر اس سے زیادہ خوبصورت میں کسی کو نہیں دیکھا۔ ایسا نوجوان دیکھیے، مالدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، بہترین عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا، مکے کی گلیوں میں گزر رہا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کانوں میں پہنچی۔ اللہ کو منظور تھا کہ یہ ہدایت پر آ جائے، اس نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا جانا شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنا شروع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں اپنا ایک مقام بنایا، اور ایسا مقام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیٹھ کر قرآن سنا کرتے، اتنے بہترین قاری، قرآن پڑھنے میں اتنے ماہر، سبحان اللہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مدینے تک پہنچ چکی ہے۔ اس وقت مدینے کا نام مدینہ نہیں تھا بلکہ یثرب تھا۔ یثرب کی سرزمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی تو وہاں سے بعض لوگ اسلام قبول کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد کی شکل میں ایک مرتبہ آئے۔ بیعت عقبہ اولیٰ جو ہوئی، پہلی بیعت کا جو واقعہ پیش آیا، اس وقت آئے، اور جب آ رہے تھے تو 12 لوگ تھے۔ 12 لوگوں کا یہ قافلہ، یہ وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر بیعت میں حصہ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈیفنس کیا۔ پھر اس کے بعد اپنی یثرب کی طرف، اپنے مدینہ کی طرف لوٹنے کی بات آئی تو یہ 12 لوگوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اسلام قبول کر لیے ہیں، اب ہمیں ایک ایسے معلم کی ضرورت ہے جو ہمیں ہمارے بچوں کو تعلیم دے سکے، ہمیں ہمارے بچوں کو قرآن سمجھا سکے، پڑھا سکے، اور اسلام کی بنیادی چیزیں بتا سکے۔ لہذا ہماری خواہش یہ ہے ہمارے ساتھ ایک آپ معلم کو بھیجیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں جس کا نام آیا وہ اسی صحابی کا نام آیا۔ میں نام مخفی رکھا ہوں تاکہ یہ نام میں آپ ہی سے پوچھنے والا ہوں، یعنی یہ نام آپ کو خود بتانا ہے، ہمارے نوجوانوں کو بتانا ہے۔ لہذا اس نوجوان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آیا، جبکہ ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، اور اسی طرح دیگر صحابہ موجود ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ بالکل چھوٹی عمر والا، اس وقت مورخین نے لکھا ہے ان کی عمر بڑی مشکل سے 16 یا 17 برس ہوگی، بڑی مشکل سے 16 یا 17 برس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو اس وقت کے ساتھ کر دیتے ہیں کہ اس نوجوان کو آپ اپنے ساتھ لے جاؤ، اور یہ نوجوان یثرب کی سرزمین پر آتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک انقلاب دیکھیے کیسے پیدا ہوتا ہے۔ مدینے کی سرزمین پر آیا، گھر گھر پھر کر اس نے اللہ رب العالمین کی دعوت کو عام کیا، گھر گھر اللہ رب العالمین کی دعوت کو عام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہوئے لوگوں کو اقرار کروانے پر لگا رہا، گھر گھر ہر گھر جاتا، اللہ رب العالمین کی دعوت کو عام کرتا، اور جو اسلام قبول کر چکے تھے انہیں قرآن سکھاتا، ان کے بچوں کو قرآن سکھاتا۔ سبحان اللہ، معاملہ یہ ہوا 1 سال کے بعد، صرف 1 سال کے بعد دوسری مرتبہ بیعت عقبہ ثانیہ جو پیش آئی، یعنی دوسری بیعت جب پیش آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات کرنے کے لیے ان کی ڈیفنس میں مدینہ سے جب لوگ آئے، پہلے قافلے میں 12 لوگ آئے تھے، دوسری مرتبہ جب آئے تو 65، بعض مورخین نے 75 لوگوں کا تذکرہ کیا۔ 1 سال کی مدت میں صرف اس ایک نوجوان کی دعوت کا انقلاب یہ تھا کہ اس نے اتنے لوگوں کو اللہ رب العالمین سے جوڑ دیا، اور اتنے لوگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کافی خوشی محسوس کی، اور اس نوجوان کے اوپر آپ نے فخر محسوس کیا، اور ان کے حق میں خاص دعائیں بھی۔ پھر میرے بھائیوں
اب اس کے بعد مدینے کی سرزمین پر اس نوجوان کی خدمات کی وجہ سے بچے بھی قرآن پڑھنے والے ہو گئے تھے، قرآن کے حافظ ہو گئے تھے، گھروں میں خواتین قرآن پڑھنے والی تھی۔ اب دوسری بیعت میں تقریباً 65 یا 75 لوگ جو آئے، ان کے علاوہ گھروں میں خواتین بھی تھیں جو اسلام قبول کی تھی اور اس قافلے کے ساتھ نہیں آئی تھی، لہذا مورخین نے اس تعداد کو بالتفصیل یعنی بالضبط نہیں بتایا کتنی خواتین گھروں میں بیٹھی ہوئی ہوں گی، اسلام قبول کی ہوئی۔ لہذا ایک نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے ساتھ بھیجا، یہ جا کر یہ انقلاب پیدا کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے آپ سے سیکھنے کی ضرورت ہے، یعنی اتنے دن میں نے آپ جو ذمہ داری مجھے سونپی تھی اس کو میں نے ادا کیا، نبھایا ہے، اب میں مطمئن ہوں کہ وہاں کا بچہ قرآن پڑھنا جانتا ہے، اب میرے لیے آپ اپنے آپ سے محروم نہ کیجیے مجھے، اور میں آپ کی مجلس میں بیٹھ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہے، جڑے رہے اور برابر علم حاصل کرتے رہے، اور اس کے بعد مکے کو آپ کے آنے کی خبر سن کر ماں نے اطلاع بھیجی۔ کیا بھیجی؟ ماں کہنے لگی کہ میرے بیٹے، میں نے بچپن میں تیری فلاں طریقے سے پرورش کی تھی، اتنا لاڑ و پیار سے تجھے پالا پوسا تھا، میں سمجھی کہ مکے کو جب تو لوٹے گا تو پہلے تیری ماں کے پاس آئے گا، لیکن تو محمد کے پاس چلا گیا۔ تو یہ بچہ کہنے لگا، یہ نوجوان کہنے لگا کہ ماں تم تو میری ماں ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جان، میں کیسے آتا؟ جنہوں نے میری روح کو جان بخشی، جنہوں نے میرے اندر ایمان بخشا، ان کے پاس سے ہی میں آؤں گا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالتفصیل ملاقات ہوئی، ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے، ماں نے انہیں قیدی بنانا چاہا، یعنی پہلے جب اسلام قبول کیے تو لاڑ پیار کرنے والی ماں انہیں قیدی بنا دی تھی، قبیلے کے لوگ چاچا ماموں سب انہیں اذیتیں دینا شروع کیے تھے، اور جب انہیں اپنے خاندان قبیلے سے جب نکالا تو سارے کپڑے ان کے نکال لیے گئے تھے۔ اتنی عالی شاندار زندگی گزارنے والا یہ نوجوان اسلام کے لیے ساری چیزوں کی قربانی دے کر آیا ہوا تھا۔ پھر ماں نے دوبارہ قیدی بنانا چاہا تو ماں سے کہا کہ ماں کیا تم مجھے دوبارہ قیدی بنانے کی آرزومند ہو؟ یاد رکھو تم میری جان بھی اگر لے لو میں اس راستے سے پلٹنے والا نہیں۔ پھر ماں نے سنا تو خاموشی اختیار کی، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر آئے، اور یہی نوجوان ہیں، نوجوان صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے تھے تو ان کے بدن پر دمبے کی کھال کا لباس تھا، سبحان اللہ، شاندار کپڑے پہننے والا نوجوان، ایسا عطر لگانے والا کہ سردار بھی نہ لگا سکے، اتنی عیش و عشرت والی زندگی گزارنے والا نوجوان اسلام قبول کرنے کے بعد ان قربانیوں سے گزر رہا کہ جانور کی کھال کو اپنی سفر کوشی کے لیے استعمال کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں اس نوجوان پر پڑتی ہیں، اشکبار ہو جاتی ہیں، روتے ہوئے کہتے ہیں کیا یہی وہ نوجوان جو مکے کی گلیوں میں گھومتا تھا؟ اس کے لباس کی تعریفیں ہوتی تھی، اس کے عطر کی تعریفیں ہوتی تھی، اس کے حسن کا تعریف، اس کے حسن کی تعریفیں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، اس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ رویا کرتے تھے، اور یہی عمر ہے آگے چل کر انہوں نے ان کو ایک الگ مقام دے دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک نوجوان جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بالکل چھوٹی عمر میں دعوت کا کام کیے تو اتنا بڑا انقلاب ہوا۔ آپ بتا سکتے ہیں کون صحابی ہیں؟ جزاکم اللہ خیرا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی، یہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے۔ اتنی خدمات کے باوجود انہوں نے بالکل چھوٹی عمر میں جام شہادت نوش کر دیا، جنگ بدر میں موجود تھے، بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، پھر اس کے بعد جنگ احد جو پیش آیا اس میں ان کو شہادت کا مقام ملا، اور یہی نوجوان تھے جن کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا علم تھمایا تھا، اسلام کا جھنڈا تھمایا تھا۔ میرے بھائیوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جنگوں کے اندر کسی قوم کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہو، پہلے لوگ اسی کے اوپر حملہ کرتے ہیں،
تاکہ اس کا جھنڈا نیچے گر جائے اور اپنا جھنڈا اونچا کر لیا جائے۔ تو پہلے بہرحال مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری سونپی تھی۔ جنگ بدر میں بھی انہوں نے اسلام کا جھنڈا تھاما تھا اور بڑی بہادری کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھایا، اور اسی طرح جنگ احد میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ جھنڈا تھمایا، اور دشمن نے ان کے ہاتھ میں جو جھنڈا تھا اس ہاتھ پر وار کیا اور ہاتھ شہید ہو کر بازو گر گیا۔ یہی صحابی تھے جنہوں نے دوسرے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھاما، تو دشمنوں نے دوسرا ہاتھ بھی شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، یہیں تک ایمان تھما نہیں، یہاں تک ایمان کم ہوا نہیں، انہوں نے کٹے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیا، جو حصہ ہاتھوں کا بچا ہوا تھا ان حصوں سے اپنے جھنڈے کو، اسلام کو سینے سے لگا کر رکھے۔ پھر اس کے بعد ایک ظالم نے نیزہ ان کے سینے میں بھونکا، دل پارا پارا ہوا، پھر وہ زمین پر گر پڑے، پھر شہادت نوش کر لی۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحابی ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، ان کی زندگی میں دعوت کے ذریعے انہوں نے اسلام میں انقلاب پیدا کیا۔ تو لہذا نوجوان کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان والا، ایسا ایمان کہ وقت کے بڑے بڑے فتنے بھی اس کے ایمان کو کمزور نہ کر سکے، جذبے والا، ایسا جذبہ کہ بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جائیں، اس کے سامنے بھیگی پڑ جائیں، ایسا جذبہ ہونا چاہیے، اور ایسی دعوت کا شوق اس کے اندر ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے محلے کا محلہ سدھر جائے، اس کی وجہ سے جماعتیں سدھر جائیں، اس کی وجہ سے جمعیتوں میں انقلاب آئے۔ ایسے نوجوان ہونا چاہیے۔ خاص کر کے عورتوں میں کہنا چاہتا ہوں، نوجوان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ میں بھی بہترین اس طرح کا انقلاب پیدا کرنے والی عمر والی بہنیں ضرور ہیں، لہذا یہ جذبہ آپ میں بھی ہونا چاہیے۔ کیونکہ آج دیکھیے جو دوسری جماعت کے لوگ ہیں، میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دوسری جماعت کے لوگ جبکہ کتاب و سنت پر نہیں ہیں، حق والی باتوں پر نہیں ہیں، غلط نظریات، غلط عقائد کو لے کر جی رہے ہیں، ایسے لوگ کتنی محنتیں کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ کتنی محنتیں، اور ان ساری محنتوں کے بعد لوگوں کو ایک گندگی سے نکال کر دوسری گندگی کی طرف لا رہے ہیں، خود گندگی میں ہیں اور عقیدہ کتاب و سنت سے محروم ہیں اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، لیکن ان کی محنت اتنی، اللہ گواہ ہے کہ یہ محنت اگر ہم کر لیں، سبحان اللہ، ہم آس پاس کے علاقوں کو فتح کر سکتے ہیں۔ اور کتنے ہمارے درمیان، ہمارے نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، نوجوانوں میں ہمارے کتنے دوست ایسے ہیں جو مذہب سے ہٹے ہوئے، یعنی دوسرے مذہب کے، کوئی کرسچن ہے، کوئی غیر مسلم ہے، کوئی اور ہے، کوئی اور ہے۔ کیا ہم نے اپنی زندگی میں کسی ایک کو دعوت دی؟ کسی ایک کو، اگر ایک کو بھی ہم دعوت دی ہے اور اس نے ہماری دعوت قبول کی ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ایک نیکی، یہ ایک ہمارے لیے، ایک عمل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لہذا ہم کام کرنے سے پہلے ڈرتے ہیں، کسی کو دعوت دیں گے، یہ میرا خاص دوست ہے، اس کو میں دعوت دوں تو شاید یہ میری دوستی سے نکل جائے گا، یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کو میں حق بات بتاؤں، صحیح عقیدہ بتاؤں تو شاید یہ مجھ سے قطع تعلق کر لے، میرا بائیکاٹ کر دے خاندان قبیلے سے، ڈرتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب ہم بتائیں گے لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آج لوگ گمراہی میں کیوں ہیں آپ جانتے ہیں؟ انہیں معلومات نہیں ہیں۔ لوگ جس طرح بتا رہے ہیں، وقت کے مفتیان جو بتا رہے ہیں، وہ اسے آنکھ باندھ کر چلتے جا رہے ہیں، انہیں حق کی پہچان نہیں ہے، حق بتانے والوں کی کمی ہے۔ لہذا نوجوانوں، وقت سونے کا نہیں ہے، وقت سونے کا نہیں ہے، انقلاب کا وقت ہے۔ آپ ابھی بہت ساری ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر ہیں، امت کی فکر لے کر اٹھیں، اپنی اس عمر کو صحیح معنوں میں خرچ کریں، صحیح معنوں میں لگائیں۔ اللہ رب العالمین آپ سے یہ سوال کرے کہ اس جوانی کو تو نے کہاں صرف کیا، کہاں لگایا، کہاں برباد کیا، تاکہ تم جواب دے سکو کہ اللہ میں نے اس جوانی کو تیری رضا کے لیے خرچ کیا، میں نے اس جوانی کو تیری طرف لوگوں کو بلانے میں لگایا۔ کوئی تو جواب ہونا چاہیے، لہذا اچھے جواب کی ہمیں تیاری کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ اکرام کی زندگیوں سے
ہمیں بڑا سبق ملتا ہے کہ نوجوان ایسا ہونا چاہیے، نوجوان ایسا ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے نوجوان صحابہ کیسے تھے، اور دیکھیے موجودہ حال میں ہم کیسے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کا بھی تھوڑا جائزہ لے کر دیکھیں، ہمارے نوجوانوں میں کیا کچھ برائیاں نہیں ہیں۔ یہ غیبت نہیں ہے میرے بھائی، یہ اصلاح کا مرحلہ ہے، اس کو غیبت نہ سمجھیں۔ گرچہ کہ کچھ باتیں کڑوی ضرور لگتی ہیں، لیکن یاد رکھیں حق بات ہی کڑوی لگتی ہے۔ یہ حق کی پہچان ہے کہ اس میں کڑواہٹ ضرور ہوتی ہے، اگر قبول کرتے ہیں تو اس میں نجات بھی ضرور ملتی ہے۔ لیکن اگر حق کو کڑوا محسوس کر کے حق سے ہمیں روگردانی کریں گے، حق سے دور رہیں گے، حق بات سننا نہیں چاہیں گے، اس پر عمل کرنا نہیں چاہیں گے، تو پھر خسارہ ہمارا ہی ہے، نقصان ہمارا ہی ہے۔ موجودہ حال میں ہمارے نوجوان سب سے بڑی چیز ہمارے نوجوانوں میں جو ہے وہ دین سے دوری ہے، دین سے دوری ہے۔ ہم لوگ عصری تعلیم میں اتنے مگن ہیں، دنیاوی تعلیم میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں دین یاد نہیں ہے۔ رسماً جمعہ ہم ادا کر رہے ہیں رسمی طور پر، کیونکہ ہمارے ابا امی دادا دادی سب ہمارا خاندان قبیلہ جمعہ کے لیے آ رہا ہے، ہم بھی جمعہ کے لیے آ رہے ہیں، اور کچھ نمازیں وقت ملنے پر پڑھ رہے ہیں اور ایسے ہی جا رہے ہیں۔ کیا دین اسی کا نام ہے میرے بھائیوں؟ کیا دین اسی کا نام ہے؟ لہذا ہمارے نوجوانوں کو سب سے پہلے دین سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں، دین کا معنی کیا، دین کا مطلب کیا، یہ سمجھنا چاہیے۔ دین کی جو کمزوری ہے ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ ہے، تو یہ پہلی خامی ہے۔ دوسری خامی عبادتوں میں غفلت۔ میرے بھائیو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، جس نوجوان کے اندر عبادت کا شوق و جذبہ ہو، جس نوجوان کا دل ہمیشہ عبادت کے لیے دھڑکتا ہو، ایسا نوجوان چاہے تعلیمی میدان میں ہو، تجارتی میدان میں ہو، ہمیشہ کامیابی کی طرف رہتا ہے، ہمیشہ کامیابی کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا۔ کیا آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے برکتیں رکھا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی صبح میں برکتیں عطا فرما۔ کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی کی دعا کو مسترد کر دے گا؟ نہیں میرے بھائی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اب کمی ہمارے میں ہے۔ ایک نوجوان جو تعلیم حاصل کرنے والا ہے، تجارت تو نہیں کر رہا، لیکن فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھ کر اپنی تعلیم کا کچھ حصہ پڑھ لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے تمہاری تعلیم میں آسانی آئے گی۔ اور جو لوگ تجارت کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھیں اور جا کر تجارت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے تجارتیں منافع بخش ہوگی، نقصان سے دور رہو گے۔ بعض صحیح احادیث میں یہاں تک ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں یہ لوگ آ جاتے ہیں جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ نوجوان ہو، بزرگ ہو، مرد ہو، خواتین ہو، فجر کی نماز جو پڑھتے ہیں وہ اللہ کی ذمے میں آ جاتے ہیں۔ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے وہ اللہ کی ذمہ داری سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ذمہ داری نہیں لیتا، پھر ان کے اوپر مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، پریشانیاں، یہاں تک کہ شیطان کے حربے، غلیظ خبیث قسم کے جنوں کے حملے، یہ ساری چیزیں ان کے اوپر ہوتی ہیں۔ جو اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے وہ پاک رہتا ہے، ان ساری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بعض صحیح روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ یا بندی کے لیے اپنے جانب سے فرشتے مقرر کرتا ہے تاکہ وہ فرشتے ان کا سیکیورٹی بن کر رہیں۔ ان کی سیکیورٹی کے طور پر اللہ تعالیٰ فرشتے نازل فرماتا ہے، اور جس کی سیکیورٹی اللہ کے فرشتے ہوں، کیا کوئی نقصان اسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کوئی مصیبت اسے آ سکتی ہے؟ میرے بھائیوں یہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی مصیبت اسے آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ کمی کہاں ہے؟ عبادتوں میں غفلت۔ یہ ہمارے بزرگوں میں بھی ہے، ہمارے خواتین میں بھی ہے، ہمارے بچوں میں، بوڑھوں میں، سب میں آ چکی ہے۔ جب تک عبادتوں سے جڑے رہیں گے کامیابی ہمارا مقدر رہے گا، اور عبادتوں سے دور رہیں گے ناکامی، شکست ہمارا مقدر بنے گا۔ لہذا نوجوانوں کو چاہیے کہ عبادتوں میں دلچسپی رکھے۔ تیسری چیز ہے بے حیائی میں چور چور ہمارے نوجوان،
نوجوان لڑکیوں کو لے، نوجوان لڑکوں کو لے، بے حیائی سب میں آ چکی ہے۔ اتنی بے حیائی شاید جانور بھی شرما جائیں۔ ہماری مسلم بچیاں جو پردے کی پابند تھی، آج وہ پردے کہاں چلے گئے؟ آج وہ پردے کہاں چلے گئے؟ جو پردے ایک زمانے میں ان کی عزت و عفت کے محافظ تھے، آج ان پردوں کو نکال کر بے پردہ گھوم رہی ہیں، یا برقع پہنتے بھی ہیں تو یعنی باقاعدہ بغیر پردے والی نظر آتی ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں ہمارے مسلم بچے بے حیائی کے شکار، یعنی غلط کاموں کی طرف، گناہوں کی طرف، یعنی ایسا گناہ کرتے ہیں گویا کہ علی الاعلان، گناہ کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، بڑی شان کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، شان و شوکت کے ساتھ گناہ ہو رہا ہے۔ نعوذ باللہ، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 4، ہیروز اور ہیروئنز جو فلم ایکٹرز ہیں، ان کی روش پر آج ہمارا نوجوان طبقہ چلتا ہے۔ انہی کی طرح کپڑے پہننا، انہی کی طرح بالوں کو بنانا، انہی کی طرح اپنا لباس، اپنا اٹھنا بیٹھنا، انہی کی طرح اپنا کھانا پینا۔ وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، تم بھی بائیں ہاتھ سے کھانے والے ہو گئے۔ وہ بائیں ہاتھ سے کوئی کام کرتا ہے، وہ تم بھی بائیں ہاتھ کو اپنانا شروع کر دیے، جبکہ بائیں ہاتھ سے کام کرنا یہ شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ آپ ہیرو ہیروئنز کے چکر میں اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دیکھیے یہاں میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اس میں ہمارا نوجوان طبقہ تو دور، ہمارے بزرگ احباب بھی مبتلا، مجھے معاف کیجیے، ہاں مجھے ضرور معاف کیجیے۔ کتنے ہمارے بزرگ ہیں جن کے چہروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدصورت مانی جاتی ہے۔ یعنی یہ سنتیں، یہ داڑھی کیا آپ کو بدصورت بنانے کے لیے ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ جملہ یاد کریں، وہ حدیث یاد کریں جس کے بارے میں کہا گیا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی سے متعلق یوسف علیہ السلام کا حسن وہ حسن جن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھوں پر چاقو چلا لی، لیکن میرے نبی کا حسن ایسا حسن اگر دیکھیں تو عورت ہی اپنے دلوں پر چاقو چلا لے۔ کیا بات صحیح ہے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ کہیں میرے بھائی صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا خوبصورت کیوں تھا؟ کیا آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی؟ مجھے معاف کیجیے، آپ کے چہرے پر داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ تھی، لہذا داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ داڑھیوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ کیسا مذاق؟ کوئی فرینچ کٹ داڑھی رکھ رہا ہے، کوئی خشخشی داڑھی رکھ رہا ہے، کوئی سعودی عرب کی داڑھی رکھ رہا ہے۔ سعودی عرب کوئی دین ہمارے لیے قابل اعتماد ہے؟ یعنی میرے بھائیوں، سعودیوں کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ سعودی والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر جب تک عمل کریں گے وہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی اگر کریں گے، ان تعلیمات کی دھجیاں بکھیریں گے تو ان کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں، ہم ان کا کچھ ڈیفینس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی تھی؟ تو پھر ہمارے چہروں پر کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے؟ میرے نوجوان بھائیوں، آپ کالج میں ضرور پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں ضرور پڑھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کا وقار، آپ کی عزت، آپ کا روب و دبدبہ، آپ کی شان و شوکت اللہ رب العالمین نے اس داڑھی میں رکھا ہے، اس داڑھی میں رکھا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا آپ بازاروں میں چل کر دیکھیں، تجربہ کر لیں، داڑھی والوں کو جو عزت دی جاتی ہے بغیر داڑھی والوں کو وہ عزت نہیں ہے۔ مخنثوں کو آپ جانتے ہو، مخنث، جی مخنث یعنی جو میل اور فیمیل کے بیچ رہتے ہیں، مخنث جب پیسہ اصولنے آتے ہیں، جن کے پاس داڑھی نہیں ہے ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنی ساری نزاکتیں ان کے پاس بتلاتے ہیں۔ جن کے پاس داڑھی ہو، کیا کبھی کسی داڑھی والے کو مخنث پریشان کرتے ہوئے تم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا میرے بھائی۔ بہرحال داڑھی کا ایک موضوع الگ ہے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا نوجوان طبقہ داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، بے حیائی کے نام پر، عریانیت کے نام پر، ہیرو کی فیشن کے نام پر، اس کی روش پر چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیوں کو چھانٹ رہا ہے اور اس چہرے کو خوبصورت مان رہا ہے۔ 2 دن میں 3 دن میں تھوڑے سے بال آئے کہ نہیں بڑی بے چینی شروع ہوگی۔
تکیے پر سر رکھ کر سو رہا ہے، بال چم رہے ہیں، رات اٹھتے ہیں اور جا کر حمام میں کھینچ دیتے ہیں، چھان دیتے ہیں، پھر آ کر سو رہے ہیں۔ داڑھی سے اتنی نفرت میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو ایسے لوگ آئے جن کے چہرے پر موٹی موٹی مونچھیں تھیں اور داڑھی ایک بھی بال نہیں، ساری داڑیاں چھیل دیے تھے، بڑی بڑی مونچھیں رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے چہرہ پھیر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرف آئے، چہرہ اس سے اس طرف کر لیے، پھر اس طرف آ رہے ہیں، چہرہ ادھر ہو رہا۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ، ہم سے آپ اتنا کیوں ناراض ہیں، ہمارے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے چہرے جس حالت میں ہیں، کیا تم جانتے ہو یہ کیسی حالت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چہروں کو دیکھنا پسند نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، ایسے چہرے لے کر قیامت کے دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر تم لے سکتے ہو؟ کس چہرے سے آب کوثر پیو گے؟ کس چہرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی سفارش کرواؤ گے؟ میرے نوجوانوں، فکر کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ دنیا کچھ بھی کہنے دو، ماں باپ آپ کو چھوٹی عمر میں بوڑھا کہنے دو، اللہ آپ سے راضی، ساری دنیا آپ کی۔ اگر اللہ ناراض ہے، ساری دنیا بھی تمہاری ہو جائے، بچا نہیں سکتا۔ لہذا اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں۔ اور یہ چہرے جو ہیرو ہیروئنز کے نام پر اختیار کیا جا رہا ہے، یہ چہرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز پسند نہیں۔ اب آئیے میں میری مسلم بہنوں کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ مسلم بہنوں کے چہرے دیکھیے، سیریلز میں جو اداکارہ، جو ایکٹر جس قسم کا میک اپ کرتی ہے، وہی میک اپ ہماری بچیوں کو چاہیے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہونا۔ اگر وہ میک اپ کی ڈبہ نہیں دلاتے ہیں، گھر میں کھانا بند، پینا بند، یعنی پوری طرح بیکار۔ یہاں تک کہ بال مجبوراً ہی سے وہ کٹ لا کر دینا پڑتا ہے، اور اس میں قسم کی چیزیں، آئی برو بنانا، فلاں، مجھے اتنی چیزیں معلوم نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں، اور ایسی چیزیں جن چیزوں کو اختیار کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ کیا میری بہنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اپنے اوپر تسلیم کرنا پسند کرو گی؟ اگر نہیں کرتی ہے تو اللہ کے لیے اس طرح کی روش کو چھوڑ دو، اداکارہ کے پیچھے نہ پڑے، اور یہ بات، یہ حدیث یاد رکھیے، جو جس سے جتنی محبت کرے گا، یعنی زیادہ سے زیادہ جو محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ آپ کیا پسند کرو گے کہ فلاں اداکار، فلاں اداکارہ کے ساتھ تم اٹھائے جاؤ؟ اگر ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، انہی کے صف میں کھڑا بھی کر دیے جاؤ گے، اور ان کے صف میں کھڑو گے تو پھر حساب و کتاب کا معاملہ بڑا سنگین رہے گا۔ اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ میں موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، وقت کافی ہو چکا ہے۔ اور ایک عام چیز ہے مغربی کلچر۔ ہمارے نوجوانوں میں مغربی کلچر موجودہ حال میں جو تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اس کلچر کو بھی روکنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور چیز، سوشل میڈیا کا غلط استعمال۔ بچے بچیاں تنہائی میں رہتے ہیں، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں، یعنی گندی چیزیں دیکھنا، بے حیائی دیکھنا، حرام کاری دیکھنا، اور اسی طرح اجنبی لوگوں سے چیٹنگ کرنا، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، اس طرح کے بہت سارے ایپس ہیں جس سے کیا ہے، بچے بچیاں اپنی جوانی کھو رہے ہیں، اپنی جوانی کی بربادی کی طرف تلے ہوئے ہیں۔ لہذا سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ کریں۔ ایک اہم چیز ہے عشق کی دیوانگی میں مبتلا۔ آج ہمارے اکثر نوجوان بچے بچیاں دونوں بھی عشق میں مبتلا، اور یہ عشق بہت تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہا ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے، آج اسکول میں پڑھنے والے 8ویں 9ویں بچوں کی بھی اسٹوری ہوتی ہے، یعنی عشق کی کہانی ہوتی ہے۔ لہذا اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اور نوجوانوں کو چاہیے کہ عشق کے چکر میں نہ پڑیں، اس میں اپنا کیریئر برباد نہ کریں۔ لہذا ہوش سے کام لیں۔ آئیے مختصراً تربیت کے پہلو کی طرف بھی ہم چلتے ہیں، کیونکہ موضوع ہم ختم کرنا ہے۔ تربیت میں سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ دیکھیے، ماں باپ سوچتے ہوں گے کہ ہم ہمارے بچوں کو
समझा नहीं सकते, हमारा बच्चा हाथ से निकल गया, अब जो भी करना है मस्जिद के इमाम साहब करना है, अभी जो भी करना है आलिम साहब करना है, या जो भी करना है फुला के पास जाएंगे फुला के पास नहीं। तरबियत का सबसे पहला पहलू वालिदैन के कंधों पर है, माँ बाप के कंधों पर। यहाँ बहुत सारी खवातीन बैठी, उनके लिए मैं बात बताना चाहता हूँ। तरबियत में सबसे बड़ा किरदार एक माँ का होता है। माँ की तरबियत से इस्लाम में नौजवानों में इनकलाब आता है। एक बेहतरीन मिसाल, एक माँ की मिसाल मैं बयान करना चाहूँगा, वो ये कि एक छोटा सा बच्चा उस माँ के गोद में था। उस बच्चे की यतीमी की हालत में बाप का इंतकाल हुआ, छोटी उम्र में इंतकाल हुआ तो बच्चा यतीम हो गया। माँ ने हिम्मत नहीं हारी, सब्र और इस्तिकामत का चट्टान थी माँ, और इसी हालत में बच्चे की परवरिश की। छोटा सा बच्चा, उसको ले जाकर मकतब में छोड़े, मकतब में बच्चा पढ़ते पढ़ते हाफिज कुरान हो गया। हाफिज बनने के बाद माँ ने उसका सिलसिला यही नहीं रोका, बल्कि उसको हाथ पकड़कर ले गई मस्जिद नबवी के हदीस के हलकों में बिठा दी। मस्जिद नबवी में इल्म हदीस जहाँ होती थी उन हलकों में बिठा दिया, और वहाँ हदीस का इल्म हासिल करना शुरू हुआ। बच्चा हदीस का इल्म हासिल करता, और वहाँ बैठे बच्चों को देखता कि वो औराक के ऊपर हदीसों को लिख रहे हैं। बच्चे की हालत गुर्बत ऐसी कि उसके पास औराक भी नहीं है लिखने के, उसके पास औराक भी नहीं है, बाप बाहयात नहीं है, यानी जिंदा नहीं है, माँ अकेली है, क्या कर सकती है। तो बच्चा देखा, सब्र किया, आखिर रहा नहीं गया, कई हदीसें निकल रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, दिल बेचैन था। माँ के पास आया, कहने लगा अम्मी जान, मेरे पूरे साथी उस्ताद मोहतरम जब हदीस पढ़ाते हैं तो हदीसों को लिख लेते हैं, मैं नहीं लिख पाता हूँ। माँ ने कहा कि क्यों नहीं लिखते बेटा? कहा कि मेरे पास लिखने के लिए औरात नहीं है। अल्लाह अकबर, क्या हमारे पास ये नेमतें हैं? आज कितनी नेमतें अल्लाह ने हमें अता की। देखिए हालात ऐसे भी गुजरे हैं, और ऐसों की वजह से उम्मत में इंकलाब आया है। बच्चे ने कहा माँ लिखने के लिए औरात नहीं है। माँ ने सोचा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वक्त के हाकिम के पास उसके दरबार में गई, देखा वहाँ वक्त का हाकिम जो कुछ लिखता है उन औरात में जो वेस्ट पेपर होते हैं, रफ पेपर जिसको कहा जाता है, मरोड़ कर बाजू डाल दिए गए रहते हैं, उन औरात को एक एक करके उठाती है, और उनमें से जो हिस्सा खाली है उन हिस्सों को फाड़ लेती है, और जो हिस्सा बेकार हो चुका है उसको छोड़ देती है। ये खाली हिस्सा लाकर बच्चे के हाथ में सौंपती है, बेटा तूने औरात की शिकायत की थी, ये ले अल्लाह ने तेरे लिए इंतजाम कर दिया है, अब तेरी जिम्मेदारी है तू इस पर पढ़ाई कर। बच्चे ने वो कुछ औरात, फटे फुटे औरात लेकर हदीस की महफिल में बैठता है, उसी पर हदीस लिखता है, उसे याद करता है, पढ़ता है, और ऐसे करते करते वो बच्चा आगे चलकर वक्त का बहुत बड़ा इमाम बन गया, और उसको आज फिक़्ह की किताबों में, अकीदे की किताबों में बड़े बड़े उलमा इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह के नाम से जानते हैं। एक माँ की तरबियत का इनकलाब। यहाँ बैठी हर खातून अपने बच्चे के लिए यही तरबियत की फिक्र करना चाहिए। एक बच्चा फटे कुटे औरात को लेकर इल्म हासिल करता है, और 4 इमाम में से एक बड़ा इमाम शाफ़िई बन सकता है, हमारे बच्चे क्यों नहीं बन सकते? इमाम तो नहीं, वक्त के जिम्मेदार नौजवान तो बनना चाहिए। इतनी तो तरबियत हमें वालिदैन को करना चाहिए। मेरे भाइयों, तरबियत के पहलू में मैंने 15 चीजें यहाँ नोट की हैं। उन 15 चीजों को बयान करने की अगर इजाजत मिलती है तो मैं मुख्तसरन बयान करता हूँ। इजाजत है? इजाजत है? चलिए, अल्लाह जज़ाए खैर दे आप लोगों को, आप बराबर मेरे साथ हैं। अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका बेहतर सिला आपको अता फरमाए। नंबर 1, ईमान व अकीदे की तालीम दे। नंबर 2, अच्छे अखलाक की तालीम दे। नंबर 3, सहाबा की सीरत से मुताल्लिक, ताबईन, तबा ताबईन की सीरत से मुताल्लिक, असलाफ़े उम्मत से मुताल्लिक उन्हें सीरत की किताबें पढ़ने को दे, उनकी जिंदगियों से उन्हें आगाह करे। नंबर 4, टाइम टेबल का मंसूबा बनाना सिखाएं। बच्चे वक्त को बहुत बेकार चीजों में गुजारते हैं, लिहाजा उन्हें टाइम टेबल का फॉलोअर बनाएं। नंबर 5, उनके अंदर छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करें और उन सलाहियतों के जरिए उनकी हौसला अफजाई करें। नंबर 6, ऐश परस्ती से दूर रखें,
قناعت پرستی ان کے اندر لائیں، یعنی عیش پرستی، بیکار فضول مال خرچ کرنا، اس سے بچوں کو روکیں۔ قناعت ان کے اندر آنا چاہیے، جتنا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خرچ کرنے کی کوشش کرنے کو قناعت کہتے ہیں۔ نمبر 7، نماز، دعا، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ پر ابھارے، ان چیزوں کے وہ پابند ہو جائیں، قرآن کی تلاوت کریں، احادیث صحیحہ کو یاد کریں، ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ نمبر 8، مغربی کلچر اور ملحدانہ طریقہ والی زندگی، یعنی طرح طرح کے عقیدے آج جنم لے چکے ہیں۔ زیادہ تر یہ ملحدانہ طریقے والا جو عقیدہ ہے یہ بہت عام تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ اس طرح کے بد عقیدہ والی چیزوں سے اپنے بچوں کی اصلاح کرنا چاہیے۔ نمبر 9، ہوٹلوں، چوراہوں، بازاروں، گلیوں میں اپنا وقت برباد کرنے سے روکیں۔ نمبر 10، بری دوستی سے روکیں، بری دوستی سے، برے صحبت سے انہیں دور رکھیں۔ نمبر 11، علماء سے قریب رکھیں، علماء سے جوڑ کر رکھیں۔ اور علماء کون ہیں؟ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑا وقت مدارس میں گزارا اور بیٹھ کر علم حاصل کیا۔ ہر سوٹ پہننے والا عالم نہیں ہوتا میرے بھائی، یہ بات یاد رکھیں۔ ہر سوٹ پہننے والا، ہر نمائش کرنے والا عالم نہیں ہوتا، مسائل کی صحیح بھانپ ان کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے نوجوانوں کو چاہیے علماء سے قریب رہیں اور برادرز کے فتنے سے دور رہیں۔ نمبر 12، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں۔ نمبر 13، وقتاً فوقتاً مساجد میں علمی ورکشاپ کے لیے اہتمام کیا جائے۔ نمبر 14، وقتاً فوقتاً تجارت کے اسلامی آداب، گھریلو زندگی کے آداب، رہن سہن کے آداب اور معاملات، دیگر چیزوں کو انہیں اسلام کی روشنی میں بتائی جائیں۔ نمبر 15، وہ جہاں کہیں بھی رہیں انہیں متقی بنائیں، یعنی تنہائی میں ہو، لوگوں میں ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ہمارے بچوں کو ایسی تربیت دینا چاہیے، ایسا بنانا چاہیے۔ اب یہاں تربیت کے پہلو میں جو دوسرا مرحلہ ہے ائمہ کا، مساجد کے اماموں کا، علماء کرام کا، وہ یہ کہ نوجوان امت کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، انہیں ضائع ہونے نہ دیں۔ علماء کی جو ذمہ داری ہے نوجوانوں کو قریب لیں، ان کے لیے علمی حلقے بنائیں، جس طرح یہاں علمی حلقے لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جمیع خدمات کو قبول فرمائے، لہذا علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اسی طرح جمعیت و جماعت کے احباب کی نوجوانوں سے متعلق یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے بے انتہا آسانی کے ساتھ ہر قسم کی سہولیات فراہم کرے، چاہے عالم کے لیے ہو یا ہمارے نوجوان بچوں کے لیے ہو، ہر قسم کا انتظام ان کے لیے کر کے دیں تاکہ یہ بچے بیٹھ کر دین حاصل کر سکے، بہترین باتیں حاصل کر سکے۔ یہاں آخر میں وہ حدیث کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2409، جس کے راوی ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کلکم راعی وکلکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، فالامام راعی وهو مسئول عن رعیتہ، فالرجل راعی فی اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ، والمرأة راعیة فی زوج بیتها وهي مسئولة عن رعیتها۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، بس وہ اپنی ذمہ داری سے متعلق سوال کیا جانے والا۔ ایک امام اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اسی طرح ایک مرد اس کے گھر کے، اس کے آل و اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک عورت اس کے شوہر کے گھر کی اور اس کے اولاد کی تربیت سے متعلق پوچھی جائے گی۔ لہذا ہمیں ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، جماعت و جمعیت کے ذمہ داروں کو اپنی ذمہ داری کی فکر ہو اور اس کو بہتر انداز میں نبھانے کی کوشش کریں، اور اسی طرح علماء کو اپنی ذمہ داری کی فکر ہو، انہیں وہ اچھے انداز میں ادا کریں، اور نوجوان اپنی ذمہ داری پوری کریں، ماں اپنی تربیت والی زندگی پوری کرے، باپ اپنی تربیت والا پہلو پورا کرے، تو تب جا کر ایک صالح معاشرہ انقلاب میں آ سکتا ہے، ہمارے بگڑے نوجوان پھر سے سدھار کی طرف آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے قدم قدم کے بدلے ہمارے نیکیوں میں اضافہ فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے درجات بلند فرمائے، ہم میں جو بیمار ہیں اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو قرضوں میں پریشان ہیں اللہ انہیں اس سے نجات عطا فرمائے، اللہ ہمارے نوجوان نسل کا مستقبل
بہترین بنائے، تابناک بنائے، روشن بنائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو عصری تعلیم میں، دینی تعلیم میں، دنیا کے ہر امتحان میں، آخرت کے ہر امتحان میں اعلیٰ مقام پر فائز بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین کامیابی دے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو پریشان حال ہیں سب کو خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ انہیں چین سکون والی، راحت والی، عمدہ اطمینان والی عمدہ زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے توحید کی حالت میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں معذرت چاہتا ہوں کچھ وقت لمبا ہو گیا، لیکن آپ تمام کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ مسلسل بیٹھ کر میرا بھرپور تعاون کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور بدلہ آپ کو نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔